اسلامی سلام 17 سفر المظفر سن 1421 ہجری مطابق 22 مئی سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک العلام القدوس السلام المحيط علمه بالخاص والعام، تعالى عن درك الظنون وخواطر الأوهام، لا تغيره الدهور والأعوام، ولا تختلف عليه اللغات بأي كلام، حكم فعدل وإليه ترجع الأحكام، وقدر وقضى فلا اعتراض ولا ملام، وسوى بالموت بين الملوك والعوام والمخدومين والخدام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أحمده سبحانه على نعمه الجسام، وأشكره على ما أولاه من جزيل الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالبقاء والدوام، شهادة نرجو بها السلامة يوم القدوم عليه فهو المسلم والسلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مرسل وأكمل إمام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد المختوم بخاتم النبوة والمضلل بالغمام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين ما أعقب ضوءا ظلام. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو پیدا فرمانے کے بعد اور اسی طرح زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد اس بات کو چاہا کہ زمین کے اندر فساد نہ ہو، زمین کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، زمین کے اندر دھما چوکڑی نہ ہو، زمین کے اندر قتل و غارت گری نہ ہو، زمین کے اندر کسی کو ناحق جان سے مار ڈالنا نہ ہو، زمین کے اندر بدمعاشی نہ ہو، بد کرداری نہ ہو، بدگفتاری نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس زمین کے اندر امن ہو، چین ہو، سلامتی ہو، آشتی ہو، آدمی خود بھی امن سے رہے، چین سے رہے، سکون سے رہے، عافیت سے رہے، اسی طرح دوسروں کو بھی عافیت دیتا رہے، سلامتی دیتا رہے، امن دیتا رہے، چین دیتا رہے، سکون دیتا رہے، تاکہ دنیا والے آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں، دنیا والے انسان آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، دنیا والے آپس کے اندر مودت اور اسی طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کی اصلاح کے بعد کے پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالی نے زمین والوں کی اصلاح کروائی، تو اس بات کو چاہا کہ زمین والے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، فساد کے اندر ملوث نہ ہوں۔ اس لیے کلام پاک کے 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے اندر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھو، زمین کی اصلاح کے بعد زمین کے اندر کسی طرح کا فساد برپا مت کرنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس فساد کو، دھما چوکڑی کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ سلامتی کے ساتھ رہنے اور سلامتی کے دینے کو پسند فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خواتین و حضرات کہ باری سبحانہ و تعالی نے جو دین ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلے سے اس دین کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ جو سلامتی کے اوپر دلالت کرتا ہے، امن کے اوپر دلالت کرتا ہے، چین کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی ہمارے اور آپ کے دین کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا، اور جو لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں ان کا نام مسلم رکھا. جو لوگ ایمان کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو مانتے ہیں اور ایمان کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں، ان کا نام مومن رکھا. مسلم کے معنی ہے سلامتی دینے والا، اور مومن کے معنی ہے امن دینے والا. دنیا کے اندر جتنے بھی افراد رہتے ہیں، چاہے ان کی رشتے کسی بھی انداز کے ہوں، ایک بھانجے کا رشتہ، ایک ماموں کا رشتہ، ایک بھتیجے کا رشتہ، ایک چچا کا رشتہ، ایسے خالہ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، تو اللہ تعالیٰ نے جتنے رشتے بھی دنیا کے اندر بنا رکھے ہیں ان تمام کے تمام رشتوں کے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ ہر رشتے والا دوسرے رشتے دار کے اوپر سلامتی بھیجتا رہے، امن کے ساتھ رہے، کبھی اس کے اوپر ظلم نہ کرے. اسی بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے کہا کہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو امن کے ساتھ رکھے، چین کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اپنی بیوی کے اوپر کسی طرح طعن نہ کرے، اپنی بیوی کے اوپر کسی طرح اعتراض نہ کرے، اپنی بیوی کے اوپر پھپتیاں نہ کسے، اپنی بیوی کے اوپر اشکالات کی بوچھار نہ کرے، خواہ اس کو قید کے اندر نہ ڈالے کہ تم فلاں مقام پر مت جانا اور فلاں مقام پر جانا، خواہ جائز چیزوں سے اس کو نہ روکے. اگر ایسا کرے گا تو بیوی گھٹ گھٹ کر مر جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی طرح ظلم کو برداشت نہیں فرمایا. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کو کسی بھی طرح پسند نہیں فرماتے. اسی طرح عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر یہ بات لازم رکھی کہ کسی طرح سے بھی اپنے شوہر کو بے چینی کے ساتھ نہ رکھے، بلکہ امن، چین، سکون اور سلامتی کے ساتھ رکھے. اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہے اور ظاہر اس کو کوئی پریشانی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے تو اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمت کرے، اپنی بیوی کی تیمارداری کرے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اخلاقیات کا شعبہ بھی اسلام کے اندر کھولا اور مفتوح فرمایا ہے. اگر طبیعت خراب ہے تو دوا دارو لا کر دے دے، یہ نہیں کہ آدمی یہ کہے کہ تمہاری ماں تمہاری خدمت نہیں کر سکتی، تمہاری ماں تمہارا علاج نہیں کر سکتی، تمہارے خاندان والے تمہارا علاج نہیں کر سکتے، تو تم کس مرض کی دوا ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے امن چاہتے ہیں. ایسا شوہر کی طرف سے جواب بیوی کے اوپر ایک طرح کا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو ناجائز فرما رہے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناجائز فرما رہے ہیں. بہرحال خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا اس کا نام اسلام ہے. اسلام کے معنی سلامتی دینے کے ہیں. ہر طرح اللہ تعالی دنیا کے اندر دنیا والوں کے درمیان سلامتی، امن، چین، سکون چاہتے ہیں. اور اسی طرح پیغمبر خدا، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا والوں کے درمیان امن، چین، سکون اور آشتی کی فضا کو قائم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اسی چیز کو پسند فرماتے ہیں. اسی بنیاد پر خواتین و حضرات، دنیا والوں کے اندر جو آپس میں سلام کا، آداب کا رشتہ چلتا ہے، کوئی نمسکار کرتا ہے، کوئی نمستے کرتا ہے. انگریز لوگ صبح کے وقت گڈ مارننگ کرتے ہیں، دوپہر کے وقت گڈ آفٹر نون کہتے ہیں، اسی طرح شام کے وقت گڈ ایوننگ کہتے ہیں، اسی طرح رات کے وقت گڈ نائٹ بولتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہیں جو دل کو چپکتے نہیں ہیں. ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو اسلامی سلام کا مقابلہ کر سکے. اس کے برخلاف ہمارے دین اسلام کا جو سلام ہے
اس کے اندر سلامتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مخاطب، اے میرے سامنے والے مرد، اے میری سامنے والی عورت، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ ہو، اور تیرے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی برکتیں ہوں۔ ہمارے سلام کے اندر سلامتی ہے، ہمارے سلام کے اندر امن ہے، ہمارے سلام کے اندر چین کی دعوت ہے، ہمارے سلام کے اندر آشتی کی دعوت ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، اور مسلم کے معنی ہے سلامتی دینے والا، گویا سلام کرنے والا۔ جب سامنے والے کو سلام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے والے سے اندر ہی اندر یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی اور اے میری بہن، آپ دونوں کے دونوں میرے ہاتھ کے ظلم سے بھی محفوظ ہو، میرے پیر کے ظلم سے بھی محفوظ ہو، اور میری آنکھوں کے ظلم سے بھی محفوظ ہو، میرے اشاروں کے ظلم سے محفوظ ہو، ہر طرح کی ایذا رسانی سے آپ کو میں نے محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ میں اپنی زبان سے آپ کے لیے استعمال کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مخاطب، آپ کے اوپر سلامتی ہو، اے مخاطب آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اے مخاطب آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی برکت ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنیاد پر کہ اللہ سلامتی کو چاہتا ہے، اسلام سلامتی کو چاہتا ہے، ایمان امن کو چاہتا ہے، ایمان آشتی کو چاہتا ہے، ایک حقیقی مسلمان کی یہ تعریف بیان فرمائی حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے محفوظ رکھے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کے اندر ہاتھ کا ذکر ہے، اس حدیث پاک کے اندر زبان کا ذکر ہے کہ مسلمان نہ کسی کو اپنی زبان سے ستاتا ہے، نہ گالی بکتا ہے، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اس کی برائیاں کرتا ہے، نہ اس کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے، بلکہ حقیقی مسلمان، اللہ کو چاہنے والا مسلمان، اللہ کو چاہنے والی مسلمان بندی دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھتی ہے۔ اللہ کو چاہنے والا مسلمان بندہ اور مومن بندہ دوسروں کے محاسن کے اوپر نظر رکھتا ہے، دوسروں کی اچھائیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ میرے اس بھائی کے اندر ظاہر سی باتیں بہت سی اچھائیاں ہیں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنے کے بجائے اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو، تو ظاہر سی بات ہے محبت پھیلے گی، محبت پروان چڑھے گی، محبت کی شمع کی لو روشن ہوتی رہے گی، اور محبت کا چراغ جلتا رہے گا، اور محبت کا آفتاب اپنی کرنوں کی ضیا پاشیاں کرتا رہے گا، اور سارے عالمی انسانیت کو منور کرتا رہے گا۔ یہ تعلیم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ تعلیم ہے آقا مدنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ اس بنیاد پر ہمارا تو سلام بھی اچھا، ہمارا دین اچھا، ہماری نماز اچھی، ہمارا روزہ اچھا، اسی طرح حج بیت اللہ اچھا، زکوٰۃ کا قانون اچھا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اچھا، ظلم نہ کرنا اچھا، گالی نہ دینا اچھا، عیب نہ ٹٹولنا اچھا، اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھلانا اچھا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اچھا، اسی طرح تڑپتے بلکتے سسکتے آدمیوں کو چین دینا اچھا، سلامتی دینا اچھا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے تھے۔ معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی تڑپ رہا ہے، فلاں آدمی بلک رہا ہے، فلاں آدمی سسک رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے جا کر اس کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ محمد تیری خدمت کے لیے حاضر ہے، تو اپنی بکتا سنا دے، تو اپنی دل کی بات کہہ دے، سکون حاصل کر لے محمد کے ذریعے اور محمد کے ساتھیوں کے ذریعے، محمد کے رفقا کے ذریعے، محمد کے ساتھ رہنے والے مصاحبین کے ذریعے تو سکون حاصل کرے۔ اسلام سارا کا سارا اچھا، ایمان سارا کا سارا اچھا، اور اسلام نے جو آپس میں سلام کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے خواتین و حضرات، وہ بھی تمام کا تمام اچھا ہے کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو سلامتی پھیلاتے ہیں، سلامتی کی فضا کو قائم کرتے ہیں، امن اور چین اور سکون کی فضا کو قائم کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ دیکھو تو صحیح، ہمارا سلام بھی سلامتی پھیلاتا ہے۔ دنیا کے اندر آج سینکڑوں مذہب والے اور اسی طرح
دنیا کے اندر قانون بنانے والے مقننین، قانون ساز لوگ کیا کہتے ہیں؟ جگہ جگہ انسانیت کا پیام پہنچاتے ہیں، جگہ جگہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایذا رسانی نہ کرو۔ ارے ہمارے سلام کے اندر سب سے پہلے یہی تعلیم موجود ہے کہ جب آپس میں دو مسلمان ملتے ہیں تو پہلا یہ اس کا قانون ہے اور پہلا اس کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات استعمال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر خواتین و حضرات اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو سلام نہیں کرتا، جو مسلمان بھائی کو دیکھ کر سلام نہیں کرتا، وہ بڑا کنجوس ہے اللہ کی نگاہ میں، بڑا بخیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں، کہ اگر اپنی زبان سے سامنے والے مسلمان بھائی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ یہ کہہ دیتا تو اس کی زبان گھستی نہیں، بلکہ سامنے والا مسلمان بھائی خوش ہو جاتا کہ اچھا یہ مسلمان بھائی میرے لیے سلامتی چاہتا ہے، دنیا کی سلامتی بھی چاہتا ہے اور قبر کی بھی سلامتی چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے قیامت کے میدان میں بھی یہ بندہ، یہ مسلمان بھائی میرے لیے سلامتی چاہتا ہے، لہذا آؤ اس سے پیار کریں، آؤ اس سے محبت کریں، آؤ اس سے قرب اختیار کریں، آؤ اس سے نزدیکی اختیار کریں۔ یہ تو بڑا با اخلاق انسان ہے، بڑا ذی اخلاق شخص ہے، اس کی ذات کبریٰ ہے، اس کی ذات عظمیٰ ہے، اس کی ذات بے انتہا قابل اکرام ہے، اس کی ذات قابل سخت تعظیم ہے کہ یہ تو نفرت کو مٹاتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے، سلامتی کو پھیلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام خود ایک سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 ہیں، جیسا کہ آپ نے اس بات کو پہلے بھی سن رکھا ہوگا۔ ایک نام اللہ کا ذاتی، اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دو نام ذاتی، ایک نام اللہ ذاتی، دوسرا نام رحمان ذاتی، اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بس ایک ہی نام اللہ سبحانہ و تعالی کا ذاتی ہے، اور وہ نام ذاتی، اس میں ذاتی لفظ اللہ ہے، کلمہ اللہ ہے، اور باقی تمام کے تمام نام باری سبحانہ و تعالی کے صفاتی ہیں۔ لہذا اللہ کا ایک نام عزیز بھی ہے، اللہ کا ایک نام غفار بھی ہے، اللہ کا ایک نام ستار بھی ہے، اللہ کا ایک نام رزاق بھی ہے، اللہ کا ایک نام رحمان بھی ہے، اللہ کا ایک نام رحیم بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت سے نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے حدیث پاک کے اندر، جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام خواتین و حضرات خدا تعالی کا سلام بھی ہے۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا کلام پاک کے 28ویں پارے میں سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالی نے اپنے ناموں کو بیان فرماتے ہوئے لفظ سلام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا الملک القدوس السلام۔ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو پھر السلام علیکم کے کیا معنی ہوئے؟ ہم جو سلام کرتے ہیں اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کا کیا مفہوم نکلا؟ خواتین و حضرات، السلام علیکم کے کئی ترجمے کر سکتے ہیں، اس کے کئی معانی بتا سکتے ہیں، اس کے کئی مطالب بتا سکتے ہیں۔ اگر سلام اللہ تعالیٰ کا نام مانے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی،
تو السلام علیکم کے معنی ہوں گے اللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا ہے، کیسی شاندار دعا ہے کہ جب آدمی اپنی زبان سے سامنے والے کے لیے کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس سے یوں کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ رہے۔ اے میرے مخاطب، بیماری کے اندر خدا تمہارے ساتھ رہے، رنج و غم کے اندر خدا تمہارے ساتھ رہے، شادی کے موقع پر خدا تمہارے ساتھ رہے، مکان کی تعمیر کے وقت خدا تمہارے ساتھ رہے، نماز پڑھنے کے دوران خدا تمہارے ساتھ رہے، سونے کے عالم میں جب تم رات کو بستر پر پڑھ کر سو جاؤ تو خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، کاروبار کے اندر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، سفر کے اندر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، حضر کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، انفرادی طور سے جب تم موجود ہو تو اللہ تمہارے ساتھ رہے، اور اجتماعی شکل کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ رہے۔ اے میرے مخاطب، اگر تم اپنے گھر کے اندر موجود ہو تو خدا تمہارے ساتھ رہے، آنگن میں کھڑے ہو تو خدا تمہارے ساتھ رہے، اور گلی کے اندر کھڑے ہو تو خدا تمہارے ساتھ رہے، دکان پر بیٹھے ہو تو خدا تمہارے ساتھ رہے، اور اسی طرح بازار کے اندر جا رہے ہو تو خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے، دکان سے اتر رہے ہو تو خدا تمہارے ساتھ رہے، رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہو تو خدا تمہارے ساتھ رہے، اسی طرح جب ظالم تیرے اوپر ظلم کرے تو خدا تیرے ساتھ رہے، اور خدا کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ کہ خدا تیری مدد کرتا رہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جب مدد میری ماں اور بہنوں انسان کے اوپر آتی ہے تو اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کے بعد نہ چاچا کی مدد، نہ ماما کی مدد، نہ تایا کی مدد، نہ بیوی کی مدد، نہ شوہر کی مدد، نہ ماں کی مدد، نہ باپ کی مدد، نہ سگے بھائیوں کی مدد، نہ باپ شریک بھائیوں کی مدد، نہ ماں شریک بھائی بہنوں کی مدد، نہ محلے والوں کی مدد، نہ شہر والوں کی مدد، کسی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ اس کا ساتھ دے رہا ہے جو تمام کی تمام چیزوں کے اوپر قدرت کاملہ اور قدرت تامہ رکھنے والا ہے۔ ہر چیز خدا تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، آسمان کی کوئی چیز ہو تو وہ اللہ کے تابع ہے، اور اسی طرح زمین کی کوئی چیز ہو تو وہ اللہ کے تابع ہے، سارے پرندے اللہ کے تابع، سارے جانور اللہ کے تابع، سارے کے سارے درندے، شیر ہو، چیتا ہو، لکڑ بھگا ہو، اسی طرح بھیڑیا ہو، سب اللہ کے تابع، سانپ بچھو اللہ کے تابع، تمام کے تمام پرندے جو پانی کے اندر تیرتے ہیں وہ اللہ کے تابع ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کی جب مدد آ رہی ہے تو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ایمان والوں کا ایک مقولہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک کے اندر نقل فرمایا کہ وہ ایمان والے یہ پڑھتے رہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اس لیے جب سلام کوئی کرتا ہے تو کہتا ہے میرے بھائی، اے میری بہن، خدا تیرے ساتھ رہے، کبھی خدا تیرا ساتھ نہ چھوڑے، تو خدا کے ساتھ وابستہ رہے اور خدا تیرے ساتھ وابستہ رہے۔ معبود اپنے بندے کے ساتھ جڑا رہے اور بندہ اپنے معبود خدا کے ساتھ جڑا رہے، یہ مطلب ہے السلام علیکم کا۔ کیسی شاندار دعا ہے جس کو مسلمانوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، عورتوں نے، خواتین نے اور مردوں نے ترک کر رکھا ہے۔ اب تو اسکولوں کے اندر گڈ مارننگ سکھاتے ہیں، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر نمستے نمسکار سکھاتے ہیں، اسکولوں کے اندر وندے ماترم کرواتے ہیں جو ایک شرکیہ گانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شرک اور کفر کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بڑے دیندار ہیں، اتنے جناب اللہ کے راستے میں ٹائم لگا کر آئے، یا اتنی جناب ہم نے محنتیں مجاہدات کی، لیکن بھیا بات یہ ہے کہ اگر نماز سنی جائے گی تو نمازی کھوکھلی نکلے گی، التحیات صحیح نہیں نکلے گی، درود شریف صحیح نہیں نکلے گا، کلمہ طیبہ کا تلفظ صحیح نہیں نکلے گا۔ محنت کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں جانے کے بعد، اور ان تمام چیزوں کو صحیح طور سے سیکھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم، خدا تیرے ساتھ رہے، خدا کی نصرت اور خدا کی مدد تیرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ شامل حال رہے۔ اور دوسرا مفہوم، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو،
ہر چیز سے تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہر تکلیف سے تم محفوظ رہو۔ اے میرے مخاطب، السلام علیکم، تم زلزلے سے محفوظ رہو، تم سیلابوں سے محفوظ رہو، تم ڈاکوؤں سے محفوظ رہو، تم چوروں چکوروں سے محفوظ رہو، تم جیب کتروں سے محفوظ رہو، تم دشمنوں سے محفوظ رہو، تم عناد کرنے والوں سے محفوظ رہو، تم عیب لگانے والوں سے محفوظ رہو، تم بہتان تراشی کرنے والوں سے محفوظ رہو۔ اے میرے مخاطب، میں تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں۔ اے میری بہن، میں تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں۔ یہ ہے اسلام کا سلام، جس کے معنی کتنے اچھے ہیں۔ پہلے معنی بھی بڑے شاندار اور دوسرے معنی بھی بہت شاندار، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو ہر فتنے سے، تمہارے اوپر سلامتی ہو عذاب قبر سے، تمہارے اوپر سلامتی ہو سانپ بچھوؤں سے جو عذاب قبر کے طور پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تمہارے اوپر ہے میرے مخاطب سلامتی ہو دوزخ کی آگ سے۔ گویا سلام کرنے والا جب دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ دنیا کی سلامتی بھی اس کے لیے پیش کرتا ہے اور قبر کی سلامتی بھی اس کے لیے پیش کرتا ہے اور قیامت کے دن کی سلامتی بھی اس کے لیے پیش کرتا ہے کہ جاؤ جاؤ، اللہ تمہارا حساب نہ لے، تمہارے گناہوں کو سب مٹا دے، تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دے اور جہنم کی آگ سے بچا کر اور اس کے سانپ بچھوؤں سے بچا کر اور اسی طرح جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے بچا کر، اے میرے مخاطب، اللہ تمہیں اپنی حوریں دے دے، اللہ تمہیں اپنی جنت دے دے، اللہ تمہیں اپنی جنت کی شراب پلا دے، شراب طہور پلا دے، اللہ تمہیں اپنی جنت کا سایہ دے دے، اللہ تمہیں جنت کے حور و غلماں عنایت فرما دے، اللہ تمہیں جنت کا شہد پلا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی شراب طہور پلا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا دودھ پلا دے، یہ السلام علیکم کہہ کر دعا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑے سلام کی بات ہے اور بہت بڑے امن اور چین کی بات ہے۔ اندازہ لگائیے خواتین و حضرات، جب ہمارے دین اسلام کے سلام کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں تو سارے دین اسلام کے اندر کتنی اچھائیاں ہوں گی، ہماری ساری شریعت کے اندر کتنی اچھائیاں ہوں گی، ہمارے اسلام کے قوانین کے اندر کتنی اچھائیاں ہوں گی۔ آج مسلمانوں نے یہود اور نصارہ اور عیسائیوں اور غیر مسلموں کے قانونوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ جے جے کار چلتی ہے، نمسکار چلتا ہے، نمستے چلتا ہے اور ہر چیز عیسائیوں کے طریقے پر جا رہی ہے، یہودیوں کے طریقے پر جا رہی ہے۔ اب تو لڑکا اپنے والد کو، اپنے باپ کو جس کو عربی کے اندر ابن کہتے ہیں اور مولود لہو بھی کہتے ہیں، اپنے باپ کو پاپا کہتا ہے، اپنے باپ کو، اپنے والد کو پاپا کہتا ہے۔ پاپا تو کھانے کا ہوتا ہے چائے سے، پاپا تو چائے سے کھانے کا ہوتا ہے، دودھ میں بھگو کر پاپے کو کھا لیتے ہیں۔ پاپا گیند لا دو، پاپا کپڑے لا دو، پاپا ہمیں پیسے دے دو، پاپا اسکول کی کتابیں ہمارے لیے خرید دو۔ غرض ہے کہ ہر چیز میں اپنے باپ کے لیے پاپا پاپا، اس کو بسکٹ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان جیسے کلمات کو پسند نہیں کرتا میری ماں اور بہنوں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر کے اندر اس طرح کا کوئی رواج ہے، اپنے باپ کو پاپا پاپا کہنے کا منع کرو۔ بچے کو سمجھا دو کہ بیٹے ابو جان کہہ دو، ابی جی کہہ دو، بیٹے اپنے والد کو والد صاحب کے نام کے ساتھ پکارو، کم از کم یہ عیسائیوں کا پاپا نہ کہو۔ ہمارے ہاں عیسائیت نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمارے ہاں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہونی چاہیے۔ بولو ہم عیسائیوں کی امت میں ہیں، ہم یہودیوں کی امت میں ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں؟ جواب دو۔ ہم اپنے آقا کی امت میں ہیں۔ قیامت کے میدان میں یہ یہودی جہنم میں جائیں گے، قیامت کے میدان میں اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے گا، قیامت کے میدان میں یہ عیسائی جہنم کے اندر جائیں گے اپنے برے اعمال کی بنیاد پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا تعالیٰ ماننے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے میری ماں اور بہنوں یہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ جو آدمی خود جہنم کی آگ میں ڈوب رہا ہے وہ دوسرے کو جہنم کی آگ سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اس لیے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح کے کلمات رائج کر رکھے ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہم تو غرق ہوئے لیکن تمہیں بھی غرق کرنا ہے۔ اس لیے جو آدمی
سلام نہیں کرتا خواتین و حضرات سب سے بڑا بخیل اور سب سے بڑا کنجوس ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے باغ کے اندر فلاں آدمی کا ایک کھجور کا پیڑ ہے، ایک کھجور کا درخت ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باغ کے اندر ایک آدمی کا کھجور کا پیڑ ہے اور صورت حال یہ ہے کہ وہاں اس پیڑ کے ہونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ وہ آدمی اپنے اس پیڑ کی وجہ سے وقت بے وقت میرے باغ میں آتا جاتا ہے اور وقت بے وقت آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے، یہ سبھی کو معلوم ہے. لہذا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ میری اس مشکل کو حل فرما دیجئے. آپ ساری مشکلات کو حل فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو واقعی تکلیف محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو اس آدمی کے پاس بھیجا جس کا کھجور کا درخت اس کے باغ میں تھا، تاکہ وہ صحابی اس کو بلا کر لے آئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس. چنانچہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس آدمی کو بلا کر لے آیا پیڑ کے مالک کو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میاں جی تم اپنا کھجور کا درخت وہ جو اس کے باغ میں ہے میرے ہاتھ بیچ دو، میرے ہاتھ فروخت کر دو. وہ آدمی بھی صاحب بڑا اڑیل تھا، ضدی ہوتے ہیں کچھ لوگ، ضدی بات کو مانتے نہیں. طے کر لیا کہ بات کو نہیں ماننا تو ماننے کے نہیں، چاہے کوئی کتنا ہی سمجھائے. ایسے آدمیوں کو عزت تھوڑا ہی ملتی. اڑیل لوگ کہلاتے ہیں، ضدی لوگ کہلاتے ہیں. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ بھائی اپنا کھجور کا وہ پیڑ میرے ہاتھ بیچ دو. وہ آدمی بولا کہ میں تو نہیں بیچتا آپ کے ہاتھ. رسول اللہ کو منع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ پیڑ کو بیچنے سے منع کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس پیڑ کے بیچنے میں کوئی شرم محسوس ہوتی ہے تو ایسا کرو یہ کھجور کا درخت میرے نام ہیبا کر دو، مجھے ویسے ہی دے دو. نہیں بیچتے، مجھ سے پیسہ نہیں لیتے تو تم فری میں مجھے ہیبا کر دو، دے دو ویسے ہی. اس نے کہا کہ نا جی نا، میں تو آپ کو ویسے بھی نہیں دوں گا. بڑا اڑیل تھا وہ بھی، نہ پیسے لے کر دوں گا اور نہ ہیبا کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بڑھ کر ایک اور بات فرمائی. شاید وہ دل کا کچھ نرم ہوتا تو پگھل جاتا. عجیب بات میرے آقا نے فرمائی کہ میرے آقا کی زبان سے تو پھول جھڑتے تھے، ہر بات میں جناب مٹھاس تھی، حلاوت تھی. غصے کے وقت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حق بات ہی فرماتے تھے، سچ بات ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تو ہے کہ جس نے ہمیں سلام کرنا سکھایا، ہمیں سلام کا طریقہ بتایا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتا ہے. مستقل میری ایک کیسٹ ہے درود و سلام کے عنوان سے، اس میں پورا بیان درود و سلام کا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی پھیلانے والے تھے. یہاں بھی کوشش فرما رہے تھے کہ بھائی سلامتی پھیل جائے، کسی طرح یہ آدمی بات مان جائے. کیسا اچھا پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا کہ جو ہر طرح سلامتی پھیلانا چاہتا ہے سلام کو سکھاتا ہے. سلام اس ذات پر جس کا لقب ہے فخر انسانی، سلام اس ذات پر جس کا لقب ہے فخر انسانی، سلام اس ذات پر آئی جو بن کر ذل سبحانی. ذل کے معنی سایہ، اللہ کا سایہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس ذات پر جو باعث تکوین عالم ہے، سلام اس ذات پر جو باعث تکوین عالم ہے، سلام اس ذات پر جس کے سبب کونین کا دم ہے، سلام اس ذات پر جس کا تبسم روح میخانہ، تبسم کے معنی مسکراہٹ،
کہ میرے آقا مسکراتے تھے تو صحابہ کے دل کی کلی کھل جاتی تھی. سلام اس ذات پر جس کا تبسم روح میں خانہ، سلام اس ذات پر جس کی نگاہیں جام و پیمانہ، کہ اگر نگاہ بھر کر کسی ایمان والے کو دیکھ لیا تو بس اس نگاہ کی لذت، رسول اللہ کی آنکھ کے دیکھنے کی لذت سے وہ صحابی برسوں جناب محسوس ہوتا رہتا تھا. سلام اس ذات پر جس کی ادا صبح حنیفانہ، سلام اس ذات پر جس کی ادائیں شام میں خانہ، سلام اس ذات پر جس کی صباحت فخر کنعانی، سلام اس ذات پر جس کی ہیں زلفیں سلک نورانی. اللہ کے رسول کی زلفیں، اللہ کے رسول کے بال، سبحان اللہ، ایک ایک بال سے خوشبو آتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میرے آقا کا پسینہ خوشبودار ہوتا تھا. دنیا کے انسانوں کے پسینے کے اندر بدبو آتی ہے، بغلوں کے اندر بدبو آتی، جسم کے اندر بدبو آتی پسینے سے، لیکن میرے آقا کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی تھی. وہ تو ذاتی نرالی تھی. اللہ تعالیٰ نے ذات محمدی کو عجیب و غریب انداز سے پیدا فرمایا تھا. صحابہ کبھی حضور کے ٹوٹے ہوئے بال ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ اگر کنگا کرتے وقت میرے آقا کی داڑھی کے بال کبھی نیچے کو گرتے تھے یا سر کے بال کنگا کرنے کی وجہ سے نیچے کو گرتے تھے تو صحابہ دوڑ کر ان بالوں کو اٹھا لیا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں. رسول اللہ اچھے تو آپ کے بال اچھے، رسول اللہ نورانی تو آپ کے بال نورانی، رسول اللہ کی ذات گرامی بائی سے برکت، اسی طرح آپ کی زلفیں، آپ کے نورانی گیسو بائی سے صد برکت. حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑے مخصوص خادم تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گرتے تھے نیچے تو اٹھا لیا کرتے تھے اور جیب میں رکھ کر اپنے گھر لے آتے تھے اور ایک ڈبیا میں ان کو حفاظت سے رکھ دیا کرتے تھے کہ رکھی ہوئی چیز کام میں آتی ہے. سوئی دھاگا بھی کوئی رکھ لیتا ہے نا، وہ بھی کام آ جاتا ہے. داشتہ آیت بکار فارسی میں کہتے ہیں، رکھی ہوئی چیز کام میں آتی ہے. کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے بال، داڑھی مبارک اور سر مبارک کے ٹوٹے ہوئے بال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس اکٹھے کر رکھے تھے. خواتین و حضرات، مرنا سب کو ہے. خواتین و حضرات، موت سب کو آنی ہے. خواتین و حضرات، موت کا جام سب کو پینا ہے. کبھی شوہر پہلے مر جاتا ہے اور بیوی اس کی یاد میں تڑپتی رہتی ہے، کبھی بیوی پہلے مر جاتی ہے اور شوہر اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے. شوہر مر گیا اور یہ اس کی اچھائیوں کو یاد کر کر کے رو رہی ہے، اور وہی بیویاں روتی جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں. بڑی بڑی خراب عورتیں پڑی ہیں کہ شوہر اگر سفر میں گیا اور اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، کہتی ابھی نہیں آنا، 2 سال میں آنا، 3 سال میں آنا. ایسی عورتیں بھی پڑی. سب طرح کی عورتیں جیسے سب طرح کے مرد ہیں. تو بیچاری یاد کرتی رہتی، کہتی وہ بڑا لاجواب آدمی تھا، بہت لاجواب آدمی تھا، کبھی کوئی تکلیف مجھے نہ ہونے دی، اور جب سے جناب شوہر کا انتقال ہوا صحت گرتی چلی گئی، بیماریاں آتی چلی گئیں. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انتقال کا وقت آیا. اپنے شاگرد حضرت بنانی، حضرت ثابت بنانی علیہ الرحمہ سے فرمایا، ثابت یہ کھڑکی کھولو، اس کھڑکی کے اندر ایک ڈبیا ہے وہ نکالو، اور دیکھو اس ڈبیا کے اندر کچھ بال ہیں. حضرت ثابت بنانی نے فرمایا کہ آقا کس کے بال ہیں وہ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کے وہ مبارک بال ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں. اچھا کیا کروں ان بالوں کو نکال کر؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جی میرے انتقال کا وقت قریب ہے، لہذا ان بالوں کو ڈبیا کے اندر سے نکالو اور نکال کر میری زبان کے نیچے وہ سارے کے سارے بال رکھ دو، اور سارے کے سارے بال رکھنے کے بعد
میرا منہ بند کر دو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں تو میں فخریہ انداز میں کہہ سکوں کہ میرے پروردگار رسول اللہ کے بال، داڑھی کے بال، سر کے مبارک بال میری زبان کے نیچے رکھے ہیں. دنیا کے اندر بھی رسول اللہ سے محبت کرتا تھا اور انتقال کے وقت بھی رسول اللہ سے محبت کرتا تھا. رسول اللہ کی محبت کا نذرانہ لے کر اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں، قبول فرما لے. رسول اللہ کے بال زبان کے نیچے رکھے اور روح پرواز کر گئی، انتقال فرمایا. یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اور گیسویں اور بال. سلام اس ذات پر جس کی صباحت فخر کی نعانی، سلام اس ذات پر جس کی ہیں زلفیں سلک نورانی، سلک کے معنی لڑی. سلام اس ذات پر روئے جو امت کی خطاؤں پر، رات رات بھر نبی رویا، امت کی غلطیوں کی معافی مانگی اللہ سے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے. اور امت ایسی کہ یہود و نصارہ کو اپنا رکھا ہے، دشمنان اسلام کو اپنا رکھا ہے اور ایسے پیارے رسول کی سنتوں کو ترک کر رکھا ہے. سلام اس ذات پر روئے جو امت کی خطاؤں پر، سلام اس ذات پر جس نے دعائیں دی جفاؤں پر، سلام اس پر جو چمکا کفر کی کالی گھٹاؤں میں، سلام اس پر جو چمکا کفر کی کالی گھٹاؤں میں، سلام اس پر جو نغمہ بن گیا روتی فضاؤں میں، سلام اس پر جو جلوہ گر ہوا روشن جبی ہو کر، کہ میرے آقا کی پیشانی روشن تھی، جبی کے معنی پیشانی. سلام اس پر جو جلوہ گر ہوا روشن جبی ہو کر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین ہو کر، سلام اس پر جو سویا بھی تو حال قوم پر رو کر، سلام اس پر جو راتیں کاٹ دیتا خاک پر سو کر. سبحان اللہ. اگر رسول اللہ فرماتے کہ پروردگار صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے یا مروہ پہاڑ کو سونے کا بنا دے تو آنے واحد میں اللہ سارے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا اور مروہ پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتا. ایسی ذات گرامی جس کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا وہ مٹی پر سو رہی ہے، وہ خاک پر سو رہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ وہ جو بوریا تھا، پرانا سرانا بوریا، رسول اللہ جس پر لیٹتے تھے، بس جب لیٹتے تھے تو آپ کی کمر پر بوریے کے نشان پڑ جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بوریے کے اوپر لیٹتے تھے تو جناب اس بوریے کے نشانات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر پڑ جاتے تھے. دیکھا ہوگا آپ نے بھی لیٹ کر کبھی بوریے کے نشانات پڑ جاتے ہیں، ہاتھ رکھ دو تو ہتھیلی پر وہ نشان آ جاتے. بس حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. اللہ، آقاؤں کا آقا مٹی پر سو رہا ہے، آقاؤں کا آقا اس ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر سو رہا ہے. چلو درخواست کر کے دیکھیں گدا بنا دیں تاکہ آپ گدے پر آرام فرمائیں. کیا فرمایا حدیث پاک میں خواتین و حضرات؟ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في الجنب فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطئا فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. یہ حدیث پاک خواتین و حضرات بالکل صحیح حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو اس وقت سنائی. اس کے الفاظ سنائے. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 60 کے اوپر ابواب الزہد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ رسول اللہ کی کمر پر بوریے کے نشان. آج تو ڈنلپ کے گدے ڈھونڈتے ہیں لوگ اور بڑا نقصان دیتے ہیں وہ گدے. چنانچہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو گدا بنا دے، گدے پر لیٹ جائیے گا. کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے عبداللہ ابن مسعود، تم کہتے ہو کہ ہم گدا بنا دیں، مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ میں تو دنیا کے اندر ایسا ہوں جیسے کوئی چلنے والا مسافر جو چلتے 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 تھک گیا ہو اور جناب پیڑ کا سایہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر رک گیا ہو اور پھر اس نے اپنا سفر جاری کر دیا ہو. کیسا گدا؟ حقیقی گدا انشاءاللہ جنت میں ملے گا. جو لوگ غریب ہیں نا، عورتیں بیچاری بیڑیاں بناتی رہتی، مرد بیڑیاں بناتے رہتے ہیں،
بڑا دل چھوٹا کرتے ہیں کہ ارے ہم تو بھائی بڑے غریب نا مالداروں کے بدلے میں 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم فرمائی کی کوئی مثال نہیں. سلام اس پر جو سویا بھی تو حال قوم پر رو کر، سلام اس پر جو راتیں کاٹ دیتا خاک پر سو کر، خاک کے معنی مٹی. سلام اس پر جو دیتا ہے فقیروں کو بھی دارائی، سلام اس پر جو دیتا ہے مریضوں کو مسیحائی، سلام اس پر جو ہے شمع ہدا انوار سبحانی، سلام اس پر جو ہے تفسیر رحمت فیض ربانی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام لوگوں کے دکھ دردوں کو مٹاتے تھے. فرمایا تو وہ دیکھ کھجور کا جو درخت ہے نا تیرا، ایسا کر کہ تو میرے ہاتھ بیچ دے. نہ بیچوں گا بھی نہیں. اچھا بھائی چل ویسے ہی دے دے. نہ جی نہ میں ویسے بھی نہیں دوں گا. اچھا بھائی چل ایک بات پہ راضی ہو جا. یہ ساری کوشش کیوں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس واسطے کہ وہ کھجور کا درخت اس باغ والے کو تکلیف دیتا تھا. چل بھائی تو پیسے سے بھی نہیں دیتا اور تو فری میں بھی نہیں دیتا، ہبہ بھی نہیں کرتا. چل ایک شرط پر دے دے کہ تو مجھے دنیا کے اندر یہ کھجور کا پیڑ دے دے اور بدلے میں مجھ رسول اللہ سے جنت کے اندر کھجور کا درخت لے لینا. وہ راضی اس پر نہیں. صاحب بڑا اڑیل تھا وہ. بولا نہ مجھے نہ چاہیے جنت کا درخت. ہوتے ہیں ایسے، دیکھو آج کل بھی لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں ہوگا قرآن اور ہوگی حدیث اور ہوگا پیغمبر اور ہوگا رسول. جی ہم تو اپنے خاندان کی بات مانیں گے، اور جب یہ خاندان والے بھاگیں گے نا وہاں قیامت میں تو پتہ چلے گا رسول اللہ ہی تو بخشوائیں گے شفاعت فرما کر. بولا کہ نہ مجھے نہیں چاہیے جنت کا درخت. آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے بڑا کنجوس کسی آدمی کو نہیں دیکھا علاوہ اس آدمی کے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے. یعنی سلام کے معاملے میں کوتاہی کرنے والا آدمی تم سے بھی بڑا کنجوس اور بخیل ہے کہ وہ اتنا ذرا سا کام کر کے یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر بھی زیادہ ثواب حاصل نہیں کرنا چاہتا. بہت بڑی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سلام کو بڑا پسند فرماتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین و حضرات جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم زندہ ہو گئے تو کیا ہوا؟ حضرت آدم کو جو پیدا فرمایا تو ان کی لمبائی 60 گز رکھی. 60 گز لمبے تھے حضرت آدم. اور جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اللہ جنت عنایت فرمائے بنا حساب کتاب. اس کے لیے کیا مشکل ہے، نرالی سرکار ہے. جب ایمان والے جنتی جنت میں جائیں گے تو دنیا کے اندر تو ہیں 5 فٹ کے، دنیا کے اندر ہیں گٹے ناٹے ٹھگنے. بعض آدمی دیکھو بہت زیادہ ٹھگنے ہوتے ہیں، بعض عورتیں بہت ٹھگنی ہوتی، ایکسرسائز کرتی کہ قد بڑھ جائے کسی طرح. ورنہ ہمارا ہونے والا شوہر یہ کہے گا کہ کہاں سے آ گئی یہ گڑیا، اتنی چھوٹی ساری ننھی منی گڑیا. تو کچھ تو قد لمبا ہونا چاہیے، 5-6 فٹ کی تو عورت ہونی چاہیے. یہ کہاں سے آ گئی منی گڑیا؟ لہذا وہ تو جناب گود میں اٹھا لے گا. اور ایسے بعض آدمیوں کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ عورت لمبی ہے اور یہ بالکل ببوا، چھوٹا سارا ببوا. اور جب بارات اس کی آتی ہے تو لوگ اس کو جناب گود میں اٹھا کر لاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے کہ جی اس گڈے کا نکاح پڑھا دیجیے. ابھی پچھلے سال 1-2 سال پہلے یہاں امروہہ میں ایسا نکاح ہوا. بڑی ہنسی آئی لوگوں کو کہ اچھا بڑا چھوٹا دولہا ہے. تو بھیا جب جنت کے اندر جائیں گے، مرد ہو یا عورت سنو، جب جنت کے اندر جائیں گے تو ہر ایک جنتی مرد اور ہر ایک جنتی عورت کا قد 60 گز لمبا ہوگا. چاہے دنیا میں آپ کتنی چھوٹی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہاں جنت کے اندر 60 گز لمبا قد عنایت فرمائیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم على صورتی طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر
وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن متفق عليه. حضرت آدم کو جب پیدا فرمایا تو 60 گز لمبے تھے. جب پیدا ہو گئے اور آنکھیں کھول دیں اٹھ کر بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا آدم جاؤ, دیکھو وہ لوگ جو بیٹھے نا, وہ جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو جا کر سلام کرو, جاؤ سلام کرو ان کو جا کر. اور دیکھو آدم, سلام کرنے کے بعد تم فرشتوں کا جواب سننا کہ وہ تمہیں جواب کیسے دیتے ہیں, اور جو جواب اے آدم تمہیں فرشتے دیں گے وہی جواب تمہارے سلام کا ہوگا اور تمہارا بھی ہوگا اور تمہاری آل اولاد کا بھی وہی جواب ہوگا قیامت تک. اب حضرت آدم ان فرشتوں کے پاس گئے, اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جاؤ جا کر سلام کرو. حضرت آدم نے جا کر سلام کیا اور فرمایا السلام علیکم, تو فرشتوں نے جواب میں ورحمت اللہ بڑھا کر کہا, ورحمت اللہ بڑھا کر کہا. کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات کلام پاک کے اندر فرمائی ہے کہ جو تمہیں سلام کرے سلام کا اچھا جواب دو, یعنی کوئی تمہیں السلام علیکم کہہ رہا ہے تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ, بڑھا کر کہو. سلام کرنا خواتین و حضرات سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. دیکھا ہوگا بعض لوگ بعضوں کو سلام کرتے ہیں تو وہ اتنا منہ بنا کر چلے جاتے ہیں, جواب ہی نہیں دیتے. اور میاں جی کو یہ پتہ نہیں سلام کا جواب دینا واجب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ جو سلام کا جواب نہیں دے گا اس کا مطلب یہ سلامتی نہیں چاہتا, جہنم چاہتا ہے, جنت کا گھر نہیں چاہتا, کیونکہ جنت کا نام ہے دار السلام. خواتین و حضرات, دنیا میں جب تک انسان ہے تکلیفیں رہیں گی, اور حقیقی سلامتی انسان کو جنت میں جا کر ملے گی. جنت آ جا کے آزارے نباشت, جنت آ جا کے آزارے نباشت, کسیرا با کسے کارے نباشت. اللہ نے جنت کو قرآن میں دار السلام فرمایا, سلامتی کا گھر. وہاں کوئی پریشانی نہیں, وہاں تو درد سر بھی نہیں ہوگا, نہ جناب کٹی ڈکارے آئیں گی, نہ پیشاب, نہ پاخانہ, نہ حیض, نہ نفاس, کچھ نہیں. وہاں تو گندگی ہے ہی نہیں, سلامتی سلامتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی جانب دعوت دیتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, 11ویں پارے میں سورہ یونس کے اندر یہ آیت ہے. اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ جہنم کی جانب فانا توفکون. چنانچہ کلام پاک کے اندر بھی 5ویں پارے میں فرمایا گیا کہ سلام کا جواب اچھا دینا, اور اگر السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا تب بھی جائز ہو جائے گا, لیکن افضل طریقے کے خلاف ہوگا. افضل یہ کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے. آج کے درس کی آیت کریمہ میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جواب اچھا کر کے دینا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی, اور یہ فرمایا کہ دیکھو سلام کرنے میں ضروری نہیں کہ سامنے والے سے تعارف ہونا, نہ سامنے والا مسلمان ہے, چاہے جان پہچان ہو اور چاہے نہ ہو, دونوں صورتوں میں سلام کرنا ہے اس کو. ایک مسلمان عورت ہے, دوسری مسلمان عورت کو مل رہی ہے, چاہے اس سے تعارف نہیں, اور عورتیں تو بہت جلدی تعارف کر لیتی ہیں اپنا, راستے میں رک کر کھڑی ہو جاتی, سڑک پر رک کر کھڑی جاتی, چھوٹا سارا مکالا کھولا, منہ کھولا اور بات کرنی شروع کرتی, بہن کہاں جا رہی ہو, وہیں تعارف ہو جاتا ہے. تو عورت سے جان پہچان ہو یا نہ ہو, سامنے والے سے جان پہچان ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں سلام کرنا ہے.
لیکن کوئی مرد کسی اجنبی عورت کو سلام نہ کرے، مسئلہ سن لو، اور کوئی عورت اجنبی مرد کو سلام نہ کرے، بالکل نہ کرے۔ ان لوگوں کو سلام کر سکتی ہے جن سے نکاح کرنا اس کے واسطے حرام ہے، یا جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں۔ اجنبی آدمی کو سلام نہ کرے، نہ اجنبی مرد اس کو سلام کرے عورت کو۔ خوب مسئلہ وضاحت کے ساتھ سن لو۔ کبھی جناب سڑک کے اوپر جتنے مرد چل رہے ہیں سب کو السلام علیکم کرو، ہرگز نہیں۔ دونوں کے واسطے یہ حکم ہے۔ جو آدمی پیشاب کر رہا ہے اس کو سلام نہ کرو، جو عورت پیشاب کر رہی ہے اس کو سلام نہ کرو، جو عورت لیٹرین کے اندر ہے، باتھ روم کے اندر ہے، جو مرد باتھ روم میں ہے، لیٹرین میں ہے، اس کو سلام نہ کرو، جو قرآن شریف پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہ کرو، جو کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام نہ کرو۔ اگر کرو گی تو جواب دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ اس کے منہ میں لقمہ ہو۔ اذان پڑھنے والے مؤذن کو سلام نہ کرو، اگر کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ سونے والے کو سلام نہ کرو، اگر ہاں کوئی کسی مقصد سے اس کو جگانا ہے اور اس کے لیے جاگنا ضروری ہے تو سلام کے ذریعے اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جن کے اندر سلام نہ کرنا درست ہے، تو کر دے کے جب جواب دیا جائے تو اچھا کر کے دیا جائے، چاہے سامنے والے سے جان پہچان ہو اور چاہے سامنے والے سے جان پہچان نہ ہو۔ کہ وعن عبداللہ ابن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق علیہ۔ تو دیکھو، جان پہچان والا ہو تو اس کو سلام کرو، جان پہچان والا نہ ہو تو اس کو سلام کرو۔ دونوں صورتوں میں سلام کرنا ہے، کیونکہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، رواہ البخاری۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم راستے میں ملاقات کے وقت کا ہے۔ مثلا ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے اور دوسرا ادھر سے جا رہا ہے اور دونوں آپس میں ملیں، تو اس صورت کے لیے یہ حکم ہے کہ ان دونوں میں جو آدمی چھوٹا ہو وہ بڑے کو سلام کرے۔ لیکن آنے والے وارد ہونے یعنی کسی کے پاس یا مجلس میں جانے کی صورت میں سلام کی ابتدا آنے والے کو کرنی چاہیے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور خواہ وہ کم تعداد والے لوگ ہوں یا زیادہ تعداد والے لوگ ہوں۔ اسی طرح شوہر گھر کے اندر آئے وہ اپنی بیوی کو سلام کرے، بیوی اپنے گھر کے اندر آئے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اور اگر 1 منٹ کی جدائیگی ہو گئی اور پھر ملاقات ہو رہی ہے تو سلام کرے۔ کمرے میں روٹی لے کر آئی، سلام کر کے آئے، پھر واپس جائیں، سلام کر کے جائے۔ تو جب سلام کی فضا گھر کے اندر قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ گھر کے اندر سلامتی پھیلائیں گے اور میاں بیوی محبت کے ساتھ رہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشارے سے سلام نہ کرو بلکہ سلام کے الفاظ زبان سے نکالو۔ یہی تعلیم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بڑا آدمی بچوں کو بھی سلام کر سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو چھوٹے ہو ہمیں سلام کرو، ہم تمہیں سلام نہیں کر سکتے، تو یہ حکم راستے میں چلنے کا ہے، بلکہ بڑا آدمی اگر چھوٹے آدمی کے پاس جائے، وہ عمر کے اندر ظاہر سی بات ہے چھوٹا ہے اور عمر کے اندر وہ کمزور ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم بھی یہ ہے کہ وہ اس کو سلام کرے اور کسی طرح کی کوئی عار اور کوئی شرم کی بات محسوس نہ کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پر عمل کر کے دکھلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برابر بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بار بار نقل فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب بڑے بچوں کے سامنے سلام کریں گے تو بچوں کو سلام کرنے کی عادت پڑے گی۔
اسی طرح گھر کی عورتوں کو سلام کرنے کی عادت پڑے گی. اگر جواب دینے والے نے وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمت اللہ کہا تو 10 نیکیاں اور بڑھ گئیں. اسی طرح وبرکاتہ کا تو 10 نیکیاں اور بڑھ گئیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف آنے والوں نے اس طرح مختلف طریقے سے سلام کیا. اس لیے مائیں اور بہنوں اس بات کو کان کھول کر سننے کے اپنے گھروں کے اندر سلام کی فضا کو قائم کریں. اپنے شوہروں کو سلام کریں, اپنی بہنوں کو سلام کریں, اپنے بچوں کو سلام کریں. کسی قسم کی کوئی عار اور شرم سلام کرنے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح گھر کے اندر سلامتی کی فضا کو قائم فرمائیں گے. آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے سلام کی فضا کو قائم رکھنا تمام کے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوپر ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائیں اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.